بہت اچھی بات ہے. معاملات کی، معاشرے کی بات کرو، تم اخلاق کی بات کرو، عبادت کی بات کرو، مسلمان کہیں گے بھائی واہ. معاملات، معاشرہ، اخلاق کی بات غیر مسلم کہیں گے بھائی واہ. اللہ سے ہونے کی بات کہو گے سب کہیں گے ہاں صحیح ہے. جب کہو گے لا الہ نہ کہو. مولانا کے بیان میں تو یہ مرکوز ہے کہ توحید یہ نہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے. اب اس کو توحید سمجھ رہے اور اسی پہ بیان چل رہے، اسی کو جو ہے نا ہم بول رہے. بلکہ حضرت یہ فرمانا کہ توحید یہ نہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، توحید یہ ہے کہ اللہ غیر سے نہیں ہو رہا. آج ساری کائنات اللہ غیر سے ہونا سمجھ رہی. اب ہو قدرت سے رہا، بدلانا قدرت سے ہے. اسلام میں اس لیے نبی بھیجے جامع ہے. پہلی شرط ہے لا الہ. اسلام میں داخلے کی تو پہلی شرط لا الہ ہے. بتاؤ اگر لا الہ دل میں نہیں اترا تو چاہے کتنا الا اللہ کہتے رہو، کتنا محمد رسول اللہ کہتے رہو، کتنے معاملات، معاشرات، اخلاق بناتے رہو، اسلام میں نہیں ہے. تو جب اسلام میں نہیں ہے تو پھر اس کا نفع کیسے ملے گا؟ اس کو سیدھی سی بات ہے. انبیاء علیہ السلام کی مخالفت لا الہ کی کہنے کا فرق ہو. وہ حضرت نے وہاں کہا تھا مولانا لاہور پور کے اجتماع تھا بہت بڑا، کیونکہ حضرت وہاں سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دو شرم کا ہوگا ان لوگوں کا ملانا. کہا تھا سنا ہوگا آپ نے؟ جی سنا. پھر پہلے شادی کرنا ہے تو دو شرم بات لگتی ہے. شادی کرنا اللہ حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور کہہ دیا ٹائم دو شرم کا تو ملانا، یہ مطلب ہے شادی کرنے کا. بتائیے ان پڑھ کی طرح کہہ دیا جاہل کی طرح، جاہل آدمی بول تک رہا جہالت اسے تو جہالت کرتا ہے نا. اللہ کی بنا اور کوئی وہاں سے کوئی آئے گا آدمی تھا، کہیں لاکھ آدمی تھا. اس سے بھی بڑی قید ہے انبیاء کی توہین. انبیاء کی توہین اور اس میں توحید میں انبیاء کی توہین. سارے نبیوں کو کیا کہا گیا؟ مجنون، دیوانہ، پاگل. وجہ وہ سارے الہوں کا انکار کرتے تھے. بے شک. ہر الہ کا انکار کرو، سارے بتوں کو نکال دو، اندر کے بھی باہر کے بھی. سارے ظاہری نقشوں کا انکار کرو، پھر کہو کہ الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے. تو انہوں نے تو سیدھا کہا نا اسباب، ہر جو ہے اسباب کو ترک کرنا یہ ہے جہالت. اصل میں بت کہیں کس کو ہم نہیں سمجھ رکھا. ہو جو مٹی کا بنا رکھا ہے اس کا نام بت ہے. یا جو بریلوی پیروں کو یہ بھی بت ہے. بت وہ ہر چیز ہے جس سے کوئی امید جڑی ہوئی ہے، تو بت ہے. صحیح بات، بالکل صحیح. آج مسلمان کے سامنے تم بت کی مخالفت کرو، خوش ہوگا. اور جہاں سے اس کی امید جڑی ہوئی ہے، دکان، کھیت، باپ، بیٹا کا، ذرا ان کی ان سے نہیں ہو رہا، اب اس کا آگ لگے گی اندر. نہیں، اگر ہم ان کو جو ہے بت جیسا ہم بتا رہے کہ بھائی خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، اگر یہ بات ہندوؤں کے سامنے مطلب جاوے تو وہ انہوں کہیں گے کہ بھائی مکے کے اندر بھی بت تھے، بھائی وہاں سے جو شیو جی تھے، اور بھائی اس کو بھی جو خالی کرو، وہ بھی ہمارا. حالانکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بیان کیا، وہ ان کے دلوں کو بت کو وہاں سے توڑا. جو ان کی امیدیں جہاں سے لگی ہوئی تھی، وہ امیدوں کو ترک کرنے کا نام انہوں نے جو بت بتایا تھا. اور ہم ان کو بت لے کے بیٹھ گئے کہ جی لات ایک بت ہے، اور بھی ہیں، بہت سارے نام ہیں. وہ کلمہ اس لیے تو نہیں پڑھا جاتا تھا کہ لیکن ہمیں ساری ترتیبیں ختم کرنی پڑیں گی اپنی. جی، جو ریتی رواج زمانے سے جس ڈرے پہ ہم چل رہے تھے، وہ سارے کے سارے توڑنے پڑیں گے. یوں مشکل بن رہا تھا کلمہ. اب یہ بھائی نے کہا نا کو جو آپ نے کہا کہ کھیت سے دکان سے کچھ نہیں ہونے کا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. ایک دن میں وہاں سے جا رہا تھا سہارنپور میں، وہ جو کہتے ہیں اسے جو بندی کالونی کہتے ہیں، اس کو کیا نام رکھ دیا دوبارہ؟ جی اس میں تھے مسجد میں، تو وہاں تفسیر پڑھا تھا قرآن کا. بہت بڑا عالم تھا شہر کا. تو میں نے کہہ رہا تھا جو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے نا، انہوں نے کہتا ہے کہ سبھی کے لوگ بھائی صبح نماز پڑھ کر زمین پہ پھیل جاؤ. اگر جو کس بات سے انکار کرے گا بھائی
दुकान से कुछ नहीं हो रहा, खेत से कुछ नहीं हो रहा, बाग से कुछ नहीं हो रहा, तो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल के बात से इनकार करना। कुरान की तफसीर थी वो। देखो इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी हर चीज़ को गैब में रखा। अल्लाह गैब में है, फरिश्ते गैब में है, उसका निज़ाम गैब में है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यहाँ इम्तिहान के लिए भेजा था कि तुम्हें सूरज से रोशनी दिखाई देगी, खेत से कल्ला दिखाई देगा और अपनी मेहनत से होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उसके पीछे की कुदरत और मंशा समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। और नबी मतलब नाउज़ुबिल्लाह किसी के आगे भैंस नहीं चुरावे थे भाई, किसी की बकरी नहीं चुरावे थे, या किसी की भाई बीवी पे कोई गलत नज़र नहीं थी। नबी आके खाली गैब की बात बतावे थे। जब वो गैब की बात बतावे थे तो लोग उन्हें झूठा कहे थे। अगर खेत वाले के पास जाके नबी बोल रहे थे कि भाई तेरे खेत से कुछ नहीं हो रहा, तो वो खेत वाला मारे था उन्हें। अरे कहना 4 तो ले ली दुकान, 5 जगह कर दी शादियाँ, फला जगह खरीद ली प्रॉपर्टी। तो चीज़ों का यकीन तोड़ना हो तो रहा है, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत से हो रहा। वो कुदरत हमें इंजी आँखों से नज़र नहीं आ रही, वो हमें मुंतकिल होने के बाद नज़र आवेगी, जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, ट्रांसफ़र जब हो जाएंगे दूसरे आलम में। अभी तो हम आलम दुनिया में हैं, फिर हम आलम बरज़ख में जाएंगे। तो वहाँ पे जो जिस भी नवाबात का अल्लाह ने जो शरीर बना रखा उसके अंदर ये रूह मुंतकिल हो जाएगी, जाके फिर इससे सवाल होगा। लेकिन भाई ये जी नकल है वो असल है। ये जी इसकी तफसीर बता रहे जी शायद पाक की। जी इस आयत में अल्लाह ने ये फरमाया जब तुम नमाज पढ़ चुको, हाँ, अब तुम्हें इजाज़त है, हुक्म नहीं है, सूरह जुमा की है वो। अब तुम्हें इजाज़त है कि अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, ना कि रोज़ी। उसे यहाँ आलिमों ने उसको जो मुराद कर दिया रोज़ी से। और वो इसमें है कि किसी आलिम ने इससे मुराद लिया इल्म, हाँ, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, हम बहुत बड़ी और तफसीर। उसमें भी इजाज़त है, हुक्म नहीं है। नहीं इजाज़त हो ना कोई गुनाह नहीं। नहीं अच्छा सुनो, मानने की बात है, अगर अल्लाह ने इजाज़त दिया सूरह जुमा में कि तुम रोज़ी की तलाश में अब जुमा पढ़ चुके हो, अब तुम फैल जाओ, तो आवाम तो फैल गई, जो वो आलिम जो बैठा है वो जो है क्यों नहीं फैला भाई? उसने तो हुक्म को वो कर दिया तरक। जो आलिम अब्बा जो आपको बता रहा है कि तुम जो है नमाज तुमने पढ़ ली जुमे की, अब तुम फैल जाओ, भाई आवाम तो फैल गई। लेकिन जो आलिम बता रहा है वो सुकून से सो क्यों रहा है उस टाइम? तो उसने अल्लाह का हुक्म को तरक किया, और जिसने अल्लाह के हुक्म को तरक किया तो उसने मतलब अपने लिए ठिकाना और कहीं बना लिया, तो वो तो फैल नहीं रहा। तो ये बात लगती नहीं अब्बा जी, बात साफ के लिए देखो मासूम है, नहीं तो कहा ना भाई मेहनत करनी पड़ेगी। खेत में अगर मैं नहीं मेहनत करूँगा बताओ तुम दाना हो जाओगे खेत में। मेहनत करने से ज़रूरत है ना जी। असल में बात को हमारी समझ में नहीं आई। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के बानी हैं, जिनकी बात पूरी दुनिया में चली ईमान की, तो अगर उनकी बात को हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो हो सके हमारी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में नहीं आती किसी की। उन्होंने ये फरमाया कि भाई पहले तो ये गौर करो कि कायनात बनी क्यों है, ये दुनिया का असबाब क्यों बने। हज़रत ने सवाल किया अपने बयान में, कोई जवाब नहीं दिया, तो हज़रत ने से बतलाया भाई इस कायनात के बनने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात बनाई, ये दुनिया बनाई, असबाब की दुनिया जो बनाई, उसके बनाने के उस रब के 2 मकसद हैं। ये हज़रत का बयान है जो इसका मैं मुज़ाकरा कर रहा हूँ। पहला मकसद तो ये है कि जो कायनात बनी ये अल्लाह की तारुफ़ के लिए बनी है, उसकी पहचान के लिए बनी है, अल्लाह की पहचान के लिए बनी है। और दूसरा मकसद बताया इस कायनात का कि दूसरा ये बनी इम्तिहान के लिए। इम्तिहान है किस चीज़ का, वो भी हज़रत ने इसी बयान में समझाया था कि इम्तिहान है परवरिश का। किसका अब्बा? परवरिश का। और हज़रत ने फिर इसको आगे खोला कि परवरिश लेने के इस दुनिया में इंसान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो परवरिश सबब के रास्ते से ले ले, और चाहे वो परवरिश अमल के रास्ते से ले ले। 2 रास्ते हैं। जब तक उम्मत के सामने तुम 2 रास्ते नहीं रखोगे तो उम्मत उलझेगी। भाई एक रास्ता अमल से कामयाबी लेने का है, रोज़ी लेने का रास्ता, कपड़ा, मकान, रोटी बोटी लेने का अल्लाह से रास्ता नमाज भी है, और रोटी बोटी मकान पैसा दुकान लेने का रास्ता दुनिया के सबब भी हैं। दोनों रास्ते से सबब से लोगे तो भी अल्लाह से मिलेगा,
اور عمل سے لو گے تو بھی اللہ سے ملے گا دونوں سے. پھر حضرت نے آگے کھولا اگر تم سبب سے لوگے حضرت نے فرمایا کہ اسباب کا مل جانا بھی امتحان. اب آگے حضرت نے یہ الفاظ ہیں بالکل سیم ٹو سیم وہ الفاظ, اسباب کا مل جانا بھی امتحان اور اسباب سے کام کا بن جانا اس سے بڑا امتحان. حضرت نے فرمایا اس سے بڑا امتحان کیوں؟ کیونکہ جو کام دنیا میں تمہارا جس شکل سے بنے گا اور جس سبب سے بنے گا لا محالہ اس کا یقین تمہارے اندر آنا ہی آنا ہے. اگر تم نے کھیت پہ محنت کر کے غلہ حاصل کر لیا, دکاندار نے دکان پہ محنت کر کے پیسے حاصل کر لیے, جس شکل پہ انسان نے دنیا میں جس شکل پہ محنت کر کے وہ چیز حاصل کر لی, حضرت فرماتے تھے اس کا یقین تمہارے اندر آٹومیٹک آنا ہی آنا ہے. اگر تمہارا سرگردر سراڈون گولی سے چلا گیا یا کومبی فلیم گولی سے چلا گیا تو آپ کا کومبی فلیم سے یقین بنے گا, سراڈون سے نہیں بنے گا. دوبارہ جب یہ آئے گا تو آپ جو کہو گے بھائی سراڈون گولی لانا اسٹول پہ جا کے, کیونکہ میں وہ کھائی تھی, میرا درد چلا گیا تھا, وہ لانا میرے پاس. کیوں؟ کیونکہ وہ تجربے میں بات آ گئی. کیا کیجیے تجربے میں بات آ گئی. اب جس سے کام بنے گا اس کا یقین بنے گا. تو اس لیے یہ راز جو تھا, یہ راز یہ دنیا میں بتانے والا عمل سے کامیابی لینے کا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دے کر بھیجتے تھے. اور وہ تھے انبیاء, جو تمام انبیاء ہیں. اور تمام انبیاء آنے کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی محنت کری عمل سے کامیابی لینے کی کہ بھائی اس پر آ جاؤ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اسباب چھوڑ دو, کھیت چھوڑ دو, دکان چھوڑ دو, لگ رہے جہاں لگو جاؤ, وہ نہیں منع کر رہا اس کو, وہ کرو جاؤ آپ نا. جب صحابہ کرام یہ سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو, قرآن کی منشا کو سمجھ گئے, اب صحابہ کی ایک ایسی جماعت تھی جس کو اہل صفہ کہا جاتا ہے, ایک ایسی جماعت تھی جو دنیا کی کسی شکل میں گئی نہ کسی سبب کو ان لوگوں نے اختیار کیا. بھوک آئی کھانا کہاں سے لیا, پیاس آئی پانی کہاں سے لیا, انسانی ضرورت کو کس راستے سے پورا کرایا. اگر حدیثوں میں اور اسلامی کتب کے روایات کے اندر غور کرو گے تو یہ بات ملے گی کہ انہوں نے اعمال کے راستے سے لیا ہے. اسی دنیا میں لیا, اس مرنے سے پہلے اسی دنیا میں لے کے دکھایا. اور ایک جماعت صحابہ کی کھولا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت جی کی یادگار تقریر جو آخری بیان پاکستان میں ہوا تھا اس میں کھولا اس راز کو کہ ایک جماعت صحابہ کی شکلوں کے اندر گئی, اسباب کے اندر گئی, لیکن دونوں میں فرق ہے. جو صحابہ ایمان سیکھ کر اپنے اللہ سے تعلق بنا کر مضبوط کر اور عمل سے کامیابی لے کر نماز سے اپنا مسئلہ حل کرا کر تب وہ اسباب کے اندر گئے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے اندر وہ دیا. عبدالرحمٰن ابن عوف کی تجارت اٹھا کے دیکھ لو کیسی چلی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجارت دیکھ لو پھر کیسی چلی. کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین تجارت سے پیسے کمانے کا نہیں تھا. یہ تو قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ نے اسباب سے کما کر 9 جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا صحابہ کو, اسباب سے کما کر یہ یہاں سے اللہ کے خرچ کرتے تھے, بیوی پہ, بچوں پہ, یتیموں پہ, غریبوں پہ, مسکینوں پہ, مہمانوں پہ, جاؤ جی غلاموں پہ خرچ کر. اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان میں آپ دیکھ لو. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کہ بھائی ایک تو ہے روح کی کمائی, ایک ہے جسم کی کمائی. اور روح کی کمائی کیا ہے اور جسم کی کمائی کیا ہے وہ بھی کھولا جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی بات بتلا رہا جو ولیوں کے سردار ہیں. روح کی کمائی اعمال ہے اور سبب کی کمائی جسم ہے. اس جسم کو لے جاؤ سبب کے اندر کما کے لاؤ, کون منع کر رہا. لیکن مسئلہ یقین کا پھنسے گا نا, آپ یقین کہاں سے بناؤ گے؟ اگر موت سے پہلے عمل سے کامیابی لینے کا یقین بنا لیں اور اس سے مسئلہ لے کے ساری دنیا کو دکھا دیں, اور جو دنیا کے اسبابوں کے اندر لوگ پریشان پھر رہے ہیں, اسباب ان کے پاس ہوتے ہوئے وہ پریشان ہیں, ناکام ہیں, مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, خطرات میں ان کی زندگی گھری ہوئی ہے, ان کی سمجھ میں اسلام کیسے آئے گا؟ پھر ان کی سمجھ میں ایمان کیسے آئے گا؟ پھر وہ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ پھر وہ اسلام کو کیسے سمجھیں گے؟ پھر حضرت کا ایک جملہ
کہ ایمان کے سیکھے بغیر انسان کی زندگی بڑی خطرات میں گزر رہی ہے. حدیثوں کی کتاب اٹھا لو, سیرت صحابہ اٹھا لو, جن کو صحابہ کہیں. منافق بھی تھے صحابہ میں, جن کو صحابہ کہیں. حیات الصحابہ کے اندر چلی گئی ایک جماعت, پوری کی پوری جماعت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کو حدیث کا امام کہا گیا, حدیث بھی امام کہا گیا, موجود ہے اس میں. اللہ نے ہاتھ ڈال دیا, سارے اونٹ تو گئے ہو گئے, ریگستانی علاقہ, سارے چھپ گئے, گم ہو گئے. ان پہ کھانا وغیرہ ضرورت کا سامان تھا. امیر صاحب سے کہا, امیر صاحب کیا کریں بھائی؟ ارے بھائی کرنا کیا؟ نماز کا عمل کرو, اللہ سے کہو. حیات الصحابہ میں کہ جب امیر صاحب نے نماز قائم کی, اللہ سے مانگا, اور جب تک مانگتے رہے جب تک پیچھے سے زمین سے پانی کا چشمہ, زمین پھٹ گئی اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. مارے خوشی کے صحابہ پانی میں کود پڑے, پیاس تو بہت دور گیا, مگر اللہ کی مدد آ گئی. اور پھر ادھر سے دیکھا اونٹ بھی آ رہے اونٹ بھی آ رہے بھائی, ایسے لالا کو ایک یہ بھی نظام ان کا چل رہا اور ان کو ہاں کے لے آ رہے. اور اسی سفر میں امیر صاحب کا انتقال بھی ہوا تھا. جو امیر صاحب تھے جنہوں نے, جن کی دعا پر زمین پڑتی پانی نکلا تھا, ان کا انتقال بھی ہو گیا. صحابہ نے کہا, سوچے مشورہ کیا بھائی ان کو یہی دفنا دے ریگستان میں. آگے چلنے کے بعد خیال آ بھائی ایک ریگستان علاقہ ہے, ہوا چلے گی, کوئی درندہ آ جائے گا, لاش اوپر آ جائے گی, بھائی ان کو یہاں سے اٹھاؤ اور آگے کہیں دفن کر دیں گے سخت مٹی میں. وہ صحابہ جب پلٹے, وہ لاش کا ہی پتہ نہیں چلا کہاں گئی, وہ لاش کا پتہ نہیں چلا کہاں گئی. اور یہ بھی الفاظ حضرت کے بیان کے کہ جب تک مسلمان عمل سے کامیابی لینے پر نہیں آویں گے اور اپنا روٹی بوٹی کا مسئلہ نماز سے مسئلہ حل کرانے پر نہیں آویں گے اسی دنیا میں, اللہ غیروں کو ان پہ مسلط کرے گا. اور جب تک وہ ہٹے گا نہیں جب تک یہ لوگ مسلمان اس چیز پہ نہیں آنے گے, جب تک یہاں نہیں آنے گئے. اس میں سارے مسلمان میں مٹھی مرا بھی ہے. کیا نماز اس لیے دی کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لو بھائی, 5 ٹائم کے بعد ماشاء اللہ ہم تو نمازی ہے. بھائی نماز سے تو قدرتی نظام حرکت میں آوے, معراج قدرتی نظام حرکت میں آوے. نماز پڑھ تو فضائل اعمال کے اندر لکھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دشمن نے گھیر لیا, قتل کرنا اچھا بھائی کر دے کوئی بات نہیں, مال نہیں لینا, تجھے قتل کرنا بس چل تجھے قتل ہی کرنا. پھر مجھے تھوڑی سی مول کی عادت ہے, کیا کرنا نماز ادا کرنے, مجھے گھبراہٹ میں صورت بھی بھول گئے جو جاری زبان پہ اللہ نے جو جاری کر دی وہ بھی لکھتے کتاب میں. 4تھے آسمان کا فرشتہ پہنچ گیا, 7ویں آسمان پہ اللہ اجازت ہے مارنے کی. آسمان سے فرشتہ آ گیا, یہ اللہ ختم نہ, پولیس بھی نہیں آئی تھی جلدی. تو غیبی نظام ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان ایمان سیکھ کر عملوں کے راستے سے بس کامیابی لینے پر آ جائے گا اللہ سے, یہ ہے تبلیغ کا مقصد. اور یہ اعمال ہمیں دیے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ ہمیں ملے ہیں. ان پر تو بڑے بڑے وعدے دنیا میں, یہاں تک کہ مردے تک زندہ کرا لیے. ہم اپنے سیکھت نہیں ٹھوک کروا رہے بھائی نماز پر اور دعا پر. اب بھائی دیکھو یہ باتوں کے اندر ملے, ہم نے بھی پڑھا, نبی کے ہوتے ہوئے ایک صحابی کی دعا پر مردہ زندہ ہوا, لکھا اسلامی کتابوں کے اندر. صحابی عورت, نبی موجود ہے, نبی سے بھی نہیں کہا, ہاں نبی موجود ہے لیکن تعلق اللہ سے بنا لیا. نبی اللہ سے تعلق بنوانے کے لیے آوے تھا. نبی کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کا تعلق رب سے جڑے, جو بھی مانگنا رب سے جڑے, وہ رب ہے. اور رب کی طرف پھیرنے والا وہ نظام وہ نبی کو دی جاوے تھا. اور صحابہ کے ہوتے ہوئے تابعین کی دعا پر مردہ زندہ ہو گیا. صحابہ کی جماعت ہے, تابعین کی دعا ہے, زندہ ہو گیا مردہ بھی. جب اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمالوں پر جب اتنے بڑے بڑے دنیا میں کام بن رہے صحابہ کرام کا, ارے میرے سیر کا درد نماز کی دعا سے کیوں نہیں جا رہا؟ کیوں میں ڈاکٹر کا ان کا محتاج بنا بیٹھا؟ بس ہمیں تو مٹھی گولی دے دی کہ سنت ہے, ثواب ملے گا.
سنت تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز قائم کرتا، اور درد بھیجنے والا اللہ ہے، دوسرا کوئی درد بھیج نہیں سکتا۔ تمہارے جسم کے اندر حاجت اگر کوئی بھیج سکے، بھوک اگر کوئی بھیج سکے، بیماری کوئی اگر بھیج سکے، وہ اس جسم کو بنانے والا رب ہے، دوسرا کوئی بھیج نہیں سکتا۔ ہاں ظاہری جسم پر آپ کو بجائے تکلیف پہنچا دے، وہ چوٹ مار دے، راپٹ مار دے، کچھ بھی کر دے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن اندر کا حال رب ہی بھیجے گا۔ اور جب اندر کا حال رب بھیج رہا، بخار اللہ بھیج رہا، بیماری اللہ بھیج رہا، بھوک اللہ بھیج رہا، پیاس اللہ بھیج رہا، اس کو ہٹاوے گا کون؟ انسان ہٹاویں گے، دوائی ہٹاوے گی، بتاؤ کون ہٹاوے گا؟ اللہ ہی ہٹاوے گا۔ لیکن اللہ سے ہٹانے کے راستے 2 ہیں، ایک سبب والا، ایک عمل والا۔ کون سا؟ حضرت اس کو فرماتے تھے ایک ہے تو لمیٹڈ راستہ، ایک ہے ان لمیٹڈ راستہ۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی خدا کی قدرت سے، سبب کے راستے سے تو آپ اتنا اٹھاؤ گے فائدہ جتنا ایک چوہے دان میں چوہا بند ہے۔ چوہا جب چوہا کو وہ لگایا تو گھی اصلی کب تک کھاوے گا وہ؟ بھائی وہ گھی کی روٹی کب تک کھائے گا؟ جب تک وہ ڈھکن نہ بند ہو جائے پیچھے سے، جہاں وہ ڈھکن بند ہوا تو بھول جا، یعنی موت کا ڈھکن، موت کا ڈھکن بند ہو جائے گا تو بھول جائیں گے سب آدمی، کب تک کھائے گا؟ موت تک کھائے گا بس۔ اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایمان سیکھ لو اور کلمہ بنا لو اور نماز بنا لو۔ کلمہ بنا لو، نماز بنا لو، کیا ہے کلمہ؟ کیا بنا لو کہ اللہ کے غیر کی جتنی بھی دنیا میں تمہیں نظر آ رہی شکلیں، ان سے تم اپنے دل کو مایوس کر لو۔ صرف مایوس کرنا، شکلوں سے ہٹانے کے لیے نہیں کہا کسی کو۔ بھائی دکان والوں کو کہا دکان چھوڑ دے، کھیت والوں کو کہا کھیت چھوڑ دے، نہ انہوں کا ایمان بنا لے۔ چیز کے لیے تجھے کچھ بھی قربانی دینی پڑے وہ تو جان، کیا کرنا پڑے تجھے وہ تیرا تقویٰ جانے گا، وہ تو جان۔ تو اپنی ضرورت کے حساب سے دیکھ، مجھے کتنے دن میں مجھے ایمان چاہیے، ایسا 4 مہینے میں چاہیے، 40 دن میں چاہیے، وہ تو دیکھ، 3 دن میں چاہیے، تو دیکھ۔ اللہ کے غیر سے مایوس ہونے کے لیے، اللہ غیر سے مایوس، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت کے الفاظ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ کے غیر سے مایوس ہونے کے لیے کائنات کی شکلوں کا یقین نکالنا شرط ہے پہلی، تب وہ قدرتی نظام حرکت میں آئے گا۔ انی بھائی جب تک قدرتی نظام حرکت میں نہیں آنے گا، یہ ظالم مسلط رہیں گے مسلمانوں پر۔ کہہ رہا بھائی شہزاد کا بنی اسرائیل پہ کفن چور مسلط تھا، اور امت ہندوستان کے مسلمانوں پر چائے والا مسلط ہے، ہے نہیں کہا بس۔ اچھا رہا قرآن میں کہیں بھی آپ قرآن اٹھا لو، میں چیلنج کر رہا ہوں، قرآن میں کہیں بھی سبب سے ہونا نہیں بتلایا۔ قرآن میں جب بھی بتلایا قدرت سے ہونا سمجھایا۔ قرآن میں کتنی صورتیں قرآن کی؟ 114 میں 114 صورتوں میں ابا جی 86 صورتیں مکے میں نازل ہو رہی، جہاں کوئی احکام ہی نہیں آیا۔ کیا سمجھایا قرآن نے؟ 86 صورتوں میں کیا سمجھایا؟ جہاں نماز بھی پڑھنے کا حکم نہیں آ رہا، روزہ رکھنے کا حکم نہیں آ رہا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم نہیں آ رہا، کوئی عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو قرآن میں کہا ہی نہیں، کیا حکم آیا؟ کسی گناہ سے روکنے کو کہا۔ سب کا سب قرآن 86 صورتوں کا ایمان سمجھا رہا، قدرت سے ہونا سمجھا رہا، سبب سے ہونا نہیں سمجھا رہا، دکان سے ہونا نہیں سمجھا رہا۔ ہاں یہ ضرور کہہ رہا، دکان سے جو کچھ تم ہوتا ہوا دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، پیسوں سے تم ہوتا ہوا دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، کھیت سے محنت کر کے کھیت پہ محنت کر کے غلہ حاصل کرتا ہوا تم دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، بادلوں سے بارش ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، سورج سے روشنی ملتے ہوئے دیکھ رہے دھوکے میں مت آنا، یہ تو میں کر رہا ہوں۔ کر رہا کون؟ کر رہا کون جی؟ اللہ کا اللہ کر رہا۔ قدرت سے۔ کہ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو تم اگاتے ہو، ہم اگاتے ہیں؟ عورتوں کے رحم تک بھی بتایا اللہ نے، جو منی کا گدا تم عورتوں کے رحم میں پہنچا دو، بچہ تم بناتے ہو، ہم بناتے ہیں۔ تو اللہ صاف صاف بتا رہا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سبب کے بغیر نہیں ہونے کا مسئلہ، یہ اٹکا ہوا ہے سبب اللہ نے استعمال کا انکار تھوڑا ہی ہے۔ اللہ نے وہ چیز عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر کے نہیں دکھائی،
बात کہ ہاں کہ یہ دیکھو کہ یہ ہماری قدرت ہے. رحم میں پال دیا, ساری دنیا کے انسان مل کے کر نہیں سکتے. کسی مزاج بن گیا آج. اگر ہم کسی سے مذاکرہ کریں اس بات کا بھی دکان سے کچھ نہیں ہوتا, تو سامنے والا یہ تصور لے لے کہ یار دکان چھوڑنے کی بات کر رہا ہے. ارے بھائی دکان چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی, وہاں سے دکان چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی. پیسہ کمانے کی, پیسہ آپ جو کما رہے کماؤ, لیکن آپ نے جو یقین بنایا نا پیسوں سے, وہ کیسے ٹوٹے؟ وہ یقین نکال دو آپ اپنا بس, اور سیدھے سیدھے قدرت سے ہونا سمجھ لو. اور حضرت نے تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ وہ ولی کسے کہیں, ولی کہیں کسے. آج ہم سمجھ رہے بھائی ٹوپی داڑھی کرتا پجامہ اور بھائی 5 ٹائم کی نماز اور پھر 6 ہو اور پھر تسبیح اور پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر اور پتہ نہیں اعمال جو بتلاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, ہم ان کو برا نہیں کہتے ہیں, اچھی بات ہے, تب جا کر ولی بنے. ہمارے ذہنوں میں ہے نا, نہیں. حضرت نے فرمایا جس نے اپنے دل کے اندر سے اللہ غیر کی امید نکال دی وہ ولی بن گیا, وہ بن گیا ولی. حضرت کا تو یہ الفاظ ہے بھائی, جس نے اپنے اندر سے اللہ کے غیر کی امید نکال دی, بس امید نکال دے غیر کی. اور جب امید نکال دے گی غیر کی, اور سمجھ میں آئے گی بات کہ بھائی اب مجھے اپنا مسئلہ روٹی بوٹی کا, اب مجھے مسئلہ حل کرانا اللہ سے. اب اللہ سے مسئلہ حل کرانے کے لیے اب ضرورت پڑے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب آ جاؤ سیرت پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی بالکل سامنے شفاف موجود ہے. 63 سال زندگی میں ہمارا تو ایک گھر ہے, ایک بیوی, ایک 2-4 بچے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادی تھی, گھرانے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کے لیے کیا سبب اختیار کیا, اپنی ضرورت کے لیے بتا رہا میں جی. اللہ رسول نے 13 دن نبوت سے پہلے کی حضرت. نہیں سنو بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارت کے لیے کیا اختیار کیا, اس کا بھی جواب ہم دیں گے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مثال آخری بیان میں یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت جی کی یادگار تقریر ہے, کتاب کا نام ہے, دیکھ لو. ہم فرضی بات نہیں کرتے, دلیل سے بات کریں, اللہ کا شکر ہے. حضرت کی بات ہے, اور اس حضرت کی بات ہے جس حضرت کی برکت سے اور جن کی قربان اور محنت کی برکت سے ساری دنیا کے اندر اور سارے مسلمانوں کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی, اور ان کے کندھوں پر بستر آئے, اور ان کو ایمان کے سیکھنے پہ کی طرح متوجہ کیا گیا. اور یہ نظام مولانا الیاس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں تھا, اس کے پیچھے غیبی نظام تھا اللہ کا, ان کی فکروں پہ جو اللہ نے کھولا تھا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل صفہ, چاروں مسلک کے لاکھوں ولی دنیا میں ایسے گزرے جنہوں نے اپنے جسم پر آئے ہوئے حال کے لیے دنیا کے کسی سبب کو اختیار نہیں کیا, بلکہ نماز اور دعا سے اپنا کام چلایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہندوستان سے 30 علماء لے کے گئے عرب, اور عرب کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا. کتاب کا نام ہے تبلیغ بالیقین کار نبوت ہے, اور مولانا الیاس صاحب ان کی دینی دعوت غالباً اس میں بھی ہے. تو وہاں جا کر عربوں سے معلوم کیا امت کی تباہی, بے دینی, بد دینی اور امت کی ذلت, امت کی پستی, اس کی وجہ کیا ہے. تو عرب علماء نے جواب دینے شروع کرے. کسی نے کہا علم نہیں ہے, تو حضرت جی نے فرمایا کہ آج بخاری, ترمذی, ابن ماجہ, داؤد, مسلم, بہقی, سیاہ ستہ, جلالین, تفاسیر اور خوب کتب 11, 17, 18 جو ہاں یہ سارے کتب خانے بھرے پڑے ہیں. تو آج علم زیادہ ہے یا صحابہ کے دور میں کتابیں زیادہ تھیں؟ آج علماء کا مجمع زیادہ ہے یا صحابہ کے دور میں علماء زیادہ تھے؟ تو بہرحال وہ بات کٹ کے ختم ہو گئی. کہا نہیں, آج علماء بھی زیادہ ہیں, کتابیں بھی زیادہ ہیں, تفاسیر بھی زیادہ ہیں. پھر کسی نے کہا کہ جی مال کی کمی. کہا کہ صحابہ کے دور میں مال زیادہ تھا یا آج مسلمانوں پر مال زیادہ ہے. تو اس طرح کرتے کرتے تقریباً 14 سوالات کیے, 14 جوابات آئے. ہر جواب کو مولانا الیاس صاحب رد کرتے رہے. عرب پھک گئے. ہاں اندر سے پھک گئے.
کہ جب آپ ہمارے سے سوال بھی کرتے ہیں اور ہمارے جواب جواب کو آپ رد بھی کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آپ کے ذہن میں ہے کیا. کہا بھائی میں بتا دوں امت. ہاں کہ آپ ہی بتاؤ شیخ, جب آپ ہمارے جوابات کو رد کر رہے ہیں تو آپ بتاؤ اس کا حل کیا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے روتے ہوئے کہا, اور سارے وہ عرب جتنے بھی تھے سب رونے لگے, کہ امت کی پستی تباہی اس کی وجہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نکل چکا, اور اللہ کے وعدے اور اللہ کی وعیدوں کا یقین نکل چکا. یہی بات ہے, بالکل سیم یہی. ہاں اپنی صلاحیتوں کو آ گیا صاحب. اور پھر عرب علماء نے یہ بھی لکھا ہے, عرب کہا یہی ہے. ہاں یوں کہا یہی وجہ ہے. اللہ شیخ یہی ہے, ہم فتووں کو بیچنے والے ہیں. آگے اس میں واقعے میں ہے. اچھا ایک چیز اور, وہ واقعہ ہم سب سناتے ہیں. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے سب سنا رہے, سب جماعتیں سنا رہے ماشاء اللہ, کہ وہ اس کی ماں نے, ان کی ماں نے ان کا ایمان بنایا. کیسے بنایا؟ اللہ سے جوڑا ان کو. چپکے سے کھانا رکھ دیا کرتی تھی, کہتی تھی اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی کھلاتا ہے, اللہ ہی پلاتا ہے, اللہ سے لینے کا ذریعہ نماز ہے, نماز پڑھ اللہ سے مانگ. تو ایک دن وہ دیر سویر ہو گئیں, اور بچہ مدرسے سے آ گیا, تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, اور بس ان کی وہی ترتیب تھی کہ وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے مانگو. تو بچہ اللہ سے مانگا تو واقعی میں کھانا وہاں موجود تھا. اور والدہ جو ہے وہ گھبراتی ہوئی آ رہی تھی کہ اللہ آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا اگر تو نے اس کی مدد نہ کی. تو اللہ نے اس بچے کی مدد کی, وہ بزرگ بنے, اللہ والے بنے. میرولی میں تو بزرگ کہاں سے بنے کہ بھائی اللہ سے لینا سیکھ گئے. کس لیے؟ اچھا ہم دوسرا نمبر نماز بیان کرتے ہیں. ایک مدت سے بیان ہو رہی نماز, کہ نماز کے ذریعے سے ہم براہ